گناہ ہمارے معاشرے میں اور بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمینے لوگ عورتوں کی انسلٹ کرتے، بے عزتی کرتے ہیں، اور شریف لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمن کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کی، یعنی اس پہ لعنت نہیں فرمائی۔ اپنے چچا کو جنہوں نے شہید کیا ان پہ لعنت نہیں فرمائی، جنہوں نے حضور کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چیرا اور ان کا کلیجہ دانتوں تلے کچا چبایا، ان کے لیے حضور نے ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی، بربادی کی دعا نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں فرمائی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بیوی کو مارنے والے کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حارث نام کا ایک جوان اللہ کے رسول کے دور میں اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا، اس کی بیوی نے آ کے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا حارث ہلاک ہو جائے، حارث ہلاک ہو جائے، 3 بار فرمایا حارث ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کل ہمارے سماج میں یہ بھی ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، حالانکہ یاد رکھنا بیوی کو مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ زندگی بھر روزانہ روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے اور ہر نیکی کرے، عبادت کرے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اور اس کا دل دکھائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اللہ اس کی عبادتوں کو رد فرما دے گا۔ یعنی یاد رکھنا، چہرے پہ داڑیاں رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا آپ کو کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہوگا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں، جو نوجوان عورت آپ کے نکاح کے بندھن میں 3 بول کی بنیاد پر اچانک بن جائے تو اس کا دل دکھانے کی بنیاد پر اللہ آپ کے اعمال رد کر دے گا۔ تو وہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک، وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ ماں باپ جس نے اپنے منہ کا لقمہ کھلایا، اگر کوئی ان کا دل دکھائے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ وہ ہے آج کل کے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کوئی کسی کو بڈھا کہتا ہے، کوئی کسی کو بڈھی کہتا ہے، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہے، اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہ بندہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر کعبے کو جائے تو اللہ اس کا کعبہ جانا بھی قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، ان کو یاد آئی عمرہ کرنے کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں امی جان میں کعبے کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس تیرے سوا کون ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کوئی خدمت گزار نہیں ہے، مجھے بار بار تیری ضرورت پڑے گی بیٹا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں نے منع کیا، منع کرنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا میں کوئی چوری کرنے تھوڑی جا رہا تھا، میں کوئی زنا کرنے تھوڑی جا رہا تھا، میں کوئی گناہ کرنے تھوڑی جا رہا تھا، ارے میں کعبہ ہی تو جا رہا ہوں، اللہ کا گھر دیکھنے ہی تو جا رہا ہوں، اور امی منع کر رہی ہے۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سفر پہ نکل پڑے۔ جب سفر پہ نکلے تو ان کا پلان یہ تھا دن بھر چلوں گا، رات بھر عبادت کروں گا، دن بھر چلوں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ یعنی ہم لوگ جیسے کعبہ جاتے ہیں ایسے نہیں جانا تھا انہیں، بلکہ پوری رات عبادت کرنا اور دن کو چلنا، اس شان سے کعبہ جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ نکل گئے دن کے وقت، رات کو قریب کے گاؤں میں پہنچے، چونکہ پیدل سفر تھا، قریب کے گاؤں میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد مسجد میں سامان رکھ دیا، نماز شروع کر دی۔ ادھر رات ہوئی تو ماں نے سوچا دن کے وقت تو بیٹا کسی کام سے جاتا ہے تو چلا گیا ہوگا، رات کو جب گھر نہیں آئے تو اب ماں کو ضرورت پیش آئی، تو ماں نے کہا میرے بیٹے تو کہاں ہے؟ جب جواب نہیں آیا تو ماں نے اللہ اکبر، چونکہ ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، تو ماں نے کہا اللہ میری اجازت کے بغیر گیا نا کعبے کی طرف، میری اجازت کے بغیر گیا نا کعبے کی طرف، اللہ وہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ایک ماں کے دل کی آہ نکلی کہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ
میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کعبے کو جا رہا ہے، اس کے گھر کو جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے ماں کے دل کی آہ کو پورا کر دیا۔ ادھر ماں کہہ رہی تھی میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ادھر اسی گاؤں کے اندر اس رات کو چور آ گئے، اور چور آئے تو چوری کر کے جب جانے لگے تو کسی کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور کیا چور چور چور، تو پوری بستی کے لوگ اٹھ گئے۔ چور بھاگے، کدھر بھاگے چور؟ مسجد کی گلی میں، اور کہیں جا کر کے چھپ گئے۔ ان کو ایسا مغالطہ ہوا کہ چور مسجد کے اندر گھسے۔ جب مسجد میں گئے، چراغ جلایا تو دیکھا ایک بندہ سجدے میں پڑا گڑ گڑا رہا ہے۔ اس کو پکڑ کے اٹھایا اور خوب پٹائی کی، خوب مارا، اور خوب مار کر کے سپاہیوں کے پاس جمع کرا دیا۔ یہ وہ مکار انسان ہے کہ چوری کرنے آیا، اور جب پکڑانے کا خوف ہوا تو سجدے کو بدنام کرنے لگا، عبادت کو بدنام کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی، قاضی کے پاس مقدمہ آیا تو قاضی نے کہا کہ جو شخص چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد پکڑانے کے خوف سے یہ عبادت کو بدنام کرے تو اس کو ایک سزا نہیں دی جائے گی۔ نمبر ایک، اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کے پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اسی وقت آنکھیں نکال لی گئی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، اور قاضی نے زور سے چلایا لوگو یہ اس چور کی سزا ہے، لوگو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ جیسے ہی قاضی نے آواز لگائی، انہوں نے رو کر کے کہا قاضی صاحب یہ مت اعلان کیجئے کہ یہ اس چور کی سزا ہے کہ جس چوری کے خوف سے سجدہ بدنام کرتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ اعلان کیجئے کہ لوگوں یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ جا رہا تھا۔ لوگوں یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ جا رہا تھا۔ قاضی صاحب نے سنا اور لوگوں نے سنا، مطلب آپ کعبہ جا رہے تھے؟ جب آپ نے اپنا تعارف کرایا، لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے بزرگ ولی ہیں، پیر ہیں، اگر اس گاؤں والوں کو پتہ چلے گا اپنے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ فوراً ان لوگوں نے کہا، چپکے سے مشورہ کیا آج کا دن گزرنے دو، جب رات آئے گی تو اس گاؤں میں لے جا کر کے ان کو چھوڑ کر کے آئیں گے تاکہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کام کس نے کیا۔ اللہ اکبر، بس دوسری رات آئی، ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ماں نے کہا مولا کل میں نے بد دعا تو کر دی لیکن میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، مولا میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے، میرے بیٹے کی مجھ سے ملاقات کروا دے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ادھر گاؤں والوں نے وہاں لے جا کر کے ڈال دیا۔ حسن اتفاق وہاں ڈالا جہاں ان کا مکان تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ مکان ہے، لیکن پھینکنے کے لیے آئے تو وہاں ڈال دیا اور ڈال کر کے بھاگے۔ ادھر ان کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا کوئی ہے اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلانے والا؟ تو ان کی ماں کے کان میں آواز پہنچی۔ ماں نے سوچا یہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے، لیکن کہا دوبارہ آواز پہ توجہ دی تو آواز کسی درویش اور فقیر کی تھی، ہے کوئی اللہ کے لیے کھانا کھلانے والا؟ تو ان کی ماں نے کہا اے فقیر، اے بھکاری، اپنا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تیرے ہاتھ میں بھیک دوں۔ تو اس نے کہا مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ تو کہا چل کے آ تاکہ میں تیرے دامن میں ڈال دوں۔ تو کہا میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو کہا تو اجنبی ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو اجنبی ہے، فقیر ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے، تم میرے سامنے آ سکتی ہو۔ جیسے ان کی مائی، ارے میرے بیٹے تیرے ہاتھ پیر آنکھیں کٹی کس نے کیا؟ تو بیٹے نے کہا ماں تیری اجازت کے بغیر میں کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، یہ میرا انجام ہوا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے آسمان کی طرف رک کر کے کہا اے اللہ میرے بیٹے کا یہ دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مولا مجھے بھی موت دے دے، اس کو بھی موت دے دے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، ماں کا کہنا توڑ کر کے کعبہ جاتے ہیں تو وہاں بھی کامیابی